کیونکہ یہ لکڑے کا لڈو ہے، نہ اس کو ہضم کر سکتے ہیں، نہ منہ میں ڈالنے کے بعد نکال سکتے ہیں۔ اس بنا پر یہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہے، مشکل کام ہے، یہ ہاتھی پالنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ایک مرتبہ جو قبول کیا تو پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ لیکن ٹھہرا چونکہ سنت اور سرکار کا مبالغہ اور عاشق سب چیزیں نظر انداز کر دے گا، تکلیفیں گوارا کر جائے گا، لیکن سرکار کے ارشاد کو اور سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اصل میں ہم لوگ دین کی آسانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اتنا آسان دین کر دیا، دوسروں کی تکلیف والی چیزیں ہم اپنے یہاں لاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اتنا پیارا سرکار نے دین دیا ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اے تماشا گانے عالم روئے تم کو جا کرے تماشا میرمی، یہ کمزوری ہماری ہے۔ اگر ہم نے سرکار کے دین کو اپنایا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہوتا، اور یہ طریقوں کے ہم داعی بن گئے ہوتے اور دنیا کو اس کی دعوت دی ہوتی، تو دنیا کی مجال نہیں تھی کہ ہمارے گھر میں داخل ہو کر اپنی بات چلائے۔ ہم اپنے پیارے آقا کے طریقوں کو چھوڑتے جائیں گے تو دوسرے اپنے طریقے ہمارے گھر میں اور ہماری زندگیوں میں داخل کرتے جائیں گے۔ اس لیے کیا کہا؟ دین دنیا کی بلائی گر تجھے منظور ہے، دامن اس کا تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ جگر مراد آبادی کتنی اچھی بات کرتے ہیں، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اگر ہماری زندگیاں اور ہماری زندگیوں پر سنتوں کے سائے پڑ جائیں اور سنتوں کے دائروں کے اندر ہماری زندگیاں گزرنا شروع ہو جائے اور سنتوں کے شامیانے اور چھت کے نیچے دین کی اگر ہماری زندگی گزرے تو کامیابی کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر میں کوئی بات کہوں، آپ کوئی بات کہیں، کوئی دنیا دار بات کہے، اس کے غلط ہونے کا امکان ہے، لیکن اللہ فرمائے، اللہ کا رسول فرمائے، قرآن کریم کی صداقتیں جس کا اعلان کر رہی ہو، ظاہری بات ہے کہ اس کی سچائی کے مقابلے میں دنیا کی سچائیاں کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہمیں سنتوں کا عاشق بناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اللہ ہمیں شیدائی بنا دے۔ نکاح میں نیت کی سنت والی کر لو تو پھر سب برکتیں آئیں گی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اکثر نکاح کرتے ہیں سنتوں کے نام پہ اور سنت نظر نہیں آتی اور سب نظر آتا ہے، تو پریشانیاں جو بات میں آتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ اگر میاں بیوی ازدواجی زندگی شروع کرنے کے وقت اذان ہو رہی ہے فجر کی اور ہم بستری میں مصروف ہیں اور نماز کا خیال نہیں، تو آنے والی جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوگی، پہلے ماں باپ کی پھر اولاد۔ یہ لطیف نتیجہ ہے، یہ نافرمانی کا جو اس وقت ہو رہی ہے اذان کے مقابلے میں، اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
تیسرے صاحب نے یہ کہا کہ میں نکاح والے معاملے میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ درگاہستی اور سنسار میں پڑ گیا تو شاید عبادتیں زیادہ نہیں کر سکوں گا، اور پھر جنت کے مقامات جو حاصل ہونے چاہیے بلند و بالا وہ حاصل نہ ہوں۔ دوسری بات سنو، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں قوموں کی اصلاح کے لیے، اور انہیں بتاتے ہیں کہ اپنے مزاج سے جینے کا نام دین نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں سے جینے کا نام دین ہے۔ لہذا تم نے اپنی عقل سے کامیابی کا جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ نہیں ہے، صحیح راستہ وہ ہے جو میں بتاؤں گا تمہیں کامیابی کا، اس راستے سے تمہیں جنت ملے گی۔ پھر آپ نے منبر پر خطاب فرمایا، پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ تینوں کا نام بھی نہیں لیا۔ آپ کی شان اتنی برتر ہے کہ آپ کان پکڑ کے ان کو کھڑا کرتے کہ تو نے یوں کیوں کہا، تو بھی صحابہ ایسے عاشق تھے کہ کبھی کیوں نہ کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جینے کے اور زندگی جینے کے بہترین آداب بتائے، اور منبر پر خطاب فرماتے ہوئے یوں فرمایا، میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو جاگیں گے، بعض یہ کہتے ہیں دن کو روزہ دار رہیں گے، اور بعضوں نے یوں کہا کہ وہ نکاح نہیں کریں گے۔ یہ تینوں طریقے صحیح نہیں، صحیح طریقہ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور بعض حصے میں جاگتا بھی ہوں، یہ اعتدال ہے۔ بھائی اس باڈی سے ہم کو کام لینا ہے نا۔ حدیث پاک میں فرمایا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیری باڈی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اسے آرام بھی دینا پڑے گا، اسے غذا بھی دینا پڑے گا، اسے کھانا بھی دینا پڑے گا، تو پھر یہ کام بھی کرے گا۔ اور گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالتے اور چاہتے دہلی چلی جائے تو کیسے جائے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی آپ کو منزل پر پہنچائے تو گاڑی کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا، تو وہ آپ کو بوقت ضرورت لے کر چلے گی اللہ کے فضل سے۔ فرمایا میرا طریقہ اختیار کرو، میں آیا ہی تعلیم کے لیے ہوں، آرام بھی کرتا ہوں اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں، اللہ کے سامنے روتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تو طریقہ میرا اختیار کرو۔